تین بدقسمت ایسی عورتیں ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ عورتیں کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنی نماز پڑھ لیں، کتنا روزہ رکھ لیں، کتنا صدقہ خیرات کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو ان کے منہ پر مار دے گا۔ وہ کون سی عورتیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محلے میں ایک عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن وہ تیز ہے، زبان کی تیز ہے، محلے والوں سے چڑچڑاتی ہے، محلے والوں سے لڑتی ہے، محلے والوں سے خوش نہیں رہتی، اگر کسی محلے والے کی اچھی کمائی ہو جائے اس سے چڑھتی ہے، اگر محلے والے اونچائی پر بلندی پر پہنچ رہے ہوں ان سے جلن رکھتی ہے، محلے والوں سے لڑائی لڑتی ہے، اور محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی اور اس کی کوئی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ پاتی ہے، زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات زیادہ نہیں کر پاتی ہے، صدقہ زیادہ نہیں دے پاتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، نماز 5 وقت کی تو پڑھتی ہے لیکن اشراق اوابین، چاشت، تحیۃ الوضو، یہ ساری نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہے، یعنی نفلی کام زیادہ نہیں کر پاتی ہے۔ فرائض تو کرتی، فرائض تو کمپلسری ہے نا، تو فرائض تو کرتی ہے لیکن زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کر پاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کر پاتی ہے لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتی ہے، زیادہ نفلی عبادات صدقات کو، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتی ہے، لیکن محلے والے اس عورت سے خوش رہتے ہیں، وہ محلے والوں سے لڑتی نہیں ہے، محلے والوں سے وہ خوش رہتی ہے، محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت اپنے محلے والوں سے لڑتی ہے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتی ہے، تو اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کو ناراض رکھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس وجہ سے دیکھا ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، عورتیں ناشکری ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر ان کا پورا دن تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، کما کھلاتا ہے، اور یہ ذرا سی کمی پر کہہ دیتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی، میں نے تم سے زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کے جملے شوہر کو بھی برے لگتے ہیں نا، تو ایسا کوئی جملہ نہ بولے جس سے خاوند ناراض ہو۔ اگر پڑوسیوں کا للجاری حق، پڑوسیوں کا سربری حق ہے، خاوند کا بہت بڑا حق ہے بیوی کے اوپر، تو اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ناراض رکھتی ہے تو اس کو بھی اس کی بہت بڑی سزا ملے گی، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 کام کرنے والی عورت کہ میں گارنٹی لیتا ہوں جنت میں اس کو گھر لے کر کے دوں گا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، دوسرا رمضان میں روزے رکھتی ہو، تیسرا اگر اس کے پاس مال ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کرتی ہو، چوتھا شوہر کی فرما بردار ہو، پانچواں بد کردار نہ ہو۔ یہ 5 کام جو عورت کرتی ہوگی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسی عورت قیامت کے دن آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عورت، اے میری نیک بندی، جس دروازے سے چاہے تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان عورتوں کے لیے جو ان کاموں کو کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ناراض رکھتی ہے، محلے والوں سے لڑتی ہے، کسی سے بدسلوکی کرتی ہے، کسی کو ناراض رکھتی ہے، کسی کو پیسے کا گھمنڈ دکھاتی ہے، کسی کو کوئی گھمنڈ دکھاتی ہے، تو پھر ایسی عورت کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ان تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے اپنی تمام عبادتوں کو اکارت ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیں، تھوڑا سا اپنا کردار نیچر اچھا کر لیں۔ اچھا، یہ نامحرم سے عورت کو سخت مزاج رہنا چاہیے۔ اگر کوئی نامحرم ہے نا تو
تو عورت کو اس کے سامنے بڑے سخت لہجے میں بات کرنا چاہیے، اس سے نارمل لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ نامحرم سے ہر عورت لڑکی کو چاہیے کہ بڑی سخت لہجے میں بات کرے، اس سے یہ نہ کہے کہ ارے بھائی یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی محبت سے بات کرو، نہیں نہیں نہیں، عورت کو چاہیے کہ کوئی نامحرم مل رہا ہے اگر تو اس کے ساتھ بالکل شرافت سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ بڑی عقل تگڑ کے بات کرو، بات ہی نہ کرے نا، بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی ضروری بات پڑ بھی رہی ہے تو اس سے کہیں کہ بھائی محرم کے ذریعے سے ہم سے بات کرو، تم سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو بڑے سخت لہجے میں بات کرنا چاہیے ان کے ساتھ، بہت نارمل اور دبے لہجے میں لڑکی کو کبھی بھی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔